اختتام ہے کسی دیومالائی کہانی کا، یا پھر ان گلیشیئرز کی بوندوں سے شروع ہو رہی ہے ایک اور کہانی، عظیم دریائے سندھ کی کہانی۔ زندگی کی اس ہلچل سے ذرا فاصلے پر حد نگاہ تک پھیلی خاموش ریت ہے۔ اور پھر اس خاموشی کے دوسرے کنارے پر دریائے سندھ کی لہروں کی ہلکی ہلکی سرسراہٹ۔ وچرا گاؤں سے اسکردو تک کئی گھنٹوں کی مسافت طے کرنے کے بعد دریائے سندھ کی لہروں کا اضطراب بھی ختم ہو گیا ہے۔ اسکردو دریائے سندھ کے راستے میں آنے والا پہلا شہر ہے۔ دریا کے پھیلاؤ سے لگ رہا ہے کہ اسکردو میں اسے سستانے کا پورا موقع مل رہا ہے، لہٰذا ہم اسے کچھ دیر کے لیے یہاں تنہا چھوڑ کر ذرا ایک نظر بلتستان کے جغرافیائی خد و خال پر ڈال لیتے ہیں۔ بلتستان پاکستان کے انتہائی شمال میں کوہ قراقرم اور ہمالیہ کے دامن میں 10,118 مربع میل پر پھیلا ہوا ہے۔ بلتستان کی سرزمین پر پائے جانے والے 30 سے زیادہ پہاڑوں کی وجہ سے اس خطے کو پہاڑوں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے، اور اسی سرزمین سے آسمان کی وسعتوں میں گم ہوتی یہ ہے دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی پاکستان کے 37% گلیشیئرز بھی قراقرم کے انہی پہاڑی سلسلوں میں ہیں، جن میں سب سے بڑا گلیشیئر سیاچن ہے۔ اس کی بلندی تقریباً 5,753 میٹر ہے۔ یہ گلیشیئرز پانی کے ایسے ذخائر ہیں جو چھوٹے بڑے کئی دریاؤں اور ندی نالوں کو سیراب کرتے ہیں۔ انہی یخبستہ پانیوں سے وہ خوبصورت جھیلیں بھی بنتی ہیں جو بلتستان کا حسن ہیں۔ دیوسائی کے برفیلے پانیوں سے بننے والی یہ ہے دلکش ستپارہ جھیل۔ اسکردو سے تقریباً 10 کلومیٹر شمال مغرب کی جانب واقع ستپارہ جھیل ایک سیاحتی مقام ہونے کے ساتھ ساتھ مقامی طور پر بجلی پیدا کرنے کا بھی ذریعہ ہے۔ ایک واٹر اسکیم کے ذریعے ستپارہ جھیل کا پانی اسکردو کے عام شہریوں تک پہنچایا جا رہا ہے، اور اسی پانی سے یہاں کھیت بھی سیراب
ان جھیلوں کا پانی بھی دریائے سندھ کا رستہ تلاش کرتے ہوئے کسی نہ کسی طرح دریائے سندھ تک پہنچ ہی جائے گا۔ بلتستان کی تاریخ کو اپنی لہروں میں سمیٹے آگے بڑھتا دریائے سندھ ابھی اپنے طویل سفر کی ابتدائی منزلیں طے کر رہا ہے۔ بلتستان کی تاریخ بھی وقت کے دھارے میں بہتی ہوئی ہم تک پہنچی ہے اور مورخین اس کے منبع کو ڈھونڈتے ہوئے کئی صدیوں پیچھے تک پہنچ گئے ہیں۔ تاریخ میں تھوڑا سا پیچھے اور اسکردو سے ذرا آگے کی طرف جائیں تو منٹھل گاؤں میں دور سے ہی وہ بدھا راک بھی نظر آنے لگتی ہے جو 9ویں صدی عیسوی کے دوران یہاں بدھزم کے زمانہ عروج کی ایک یادگار ہے۔ یہ اسکردو میں بدھسٹ پیریڈ کا سب سے بڑا مانومنٹ ہے جس میں بدھا بھومی اسپرشا مدرا یا ارتھ ٹچنگ پوز میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے ارد گرد چاروں طرف بدھسٹوا بھی اسی پوز میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس پورے سیکشن کے دونوں اطراف میں بدھسٹوا میتریہ بنے ہوئے ہیں۔ بدھسٹ کے نزدیک یہ فیوچر میں آنے والے بدھا ہیں۔ دریائے سندھ کے کناروں پر سفر کرنے والے قدیم لوگوں کی یہ نشانیاں بتاتی ہیں کہ یہ دریا ان کا رستہ بھی تھا، پڑاؤ بھی اور زندگی سے ایک ربط بھی۔ شگر کی اس مسجد امبوڑ کی بنیاد 1372 عیسوی میں شاہ ہمدان سید امیر کبیر علی ہمدانی نے رکھی اور یوں پہلی مرتبہ اس وادی میں بھی اللہ کی کبریائی کی صدا بلند ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ اسلام سے قبل یہاں پر بدھ مت اور ہندو مت رائج تھے۔ 14ویں صدی عیسوی میں شاہ ہمدان سید علی ہمدانی ایران سے ہجرت کر کے یہاں پر تشریف لائے۔ انہوں نے یہاں پر اسلام کی تبلیغ کی اور بلتستان کی مختلف وادیوں میں مساجد تعمیر کروائیں۔ وادی خپلو میں موجود تقریباً 650 سال قدیم مسجد شکچن اپنے مخصوص طرز تعمیر اور تاریخی اہمیت کی وجہ سے اب بلتستان کا ایک تہذیبی و ثقافتی ورثہ ہے۔ مساجد کے ساتھ ساتھ ان خانقاہوں نے بھی انسانوں کی روحانی تسکین میں اہم کردار ادا کیا۔ وادی خپلو کی یہ قدیم خانقاہ نور بخشی مسلمانوں کی عبادت و ذکر کا اہم مرکز ہے جس کی تعمیراتی دلکشی بھی دیکھنے والوں کو بہت بھاتی ہے۔ شگر کے وسط میں یہ خانقاہ بھی قدیم فن تعمیر کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔ لکڑی اور کچی اینٹوں سے بنی اس خانقاہ کی اونچائی تقریباً 90 فٹ ہے۔ ء عیسوی کے دوران بلتستان تبت کا ایک صوبہ تھا، لیکن بعد میں اسے اپنی بلتستان جب تبت سے الگ ہوا تو یہاں پر مقبول خان کے دور حکومت کا آغاز ہوا۔ اسی کی فیملی کے ایک بادشاہ علی شیر خان انچن نے مغل شہزادی گل خاتون سے شادی کی اور اپنی ایک بیٹی کی شادی شہزادہ سلیم سے کرا دی، اور یوں دونوں رائل ڈائنیسٹی کے درمیان بہتر تعلقات کے دور کا آغاز ہوا۔ مقبون خان کو اسکردو کا بانی بھی کہا جاتا ہے اور یہ قلعہ کھرپوچو مقبون خان کے دور اقتدار کی اہم یادگار ہے۔ مغرب اور جنوب کی طرف سے سنگلاخ پہاڑوں کی بلند فصیلوں جبکہ مشرق اور شمال کی جانب سے دریائے سندھ کے حصار نے اس قلعے کو اپنے وقت کا ایک مضبوط ترین قلعہ بنا دیا تھا۔ آرکیالوجسٹ، ہسٹورینز اور یہاں پر آنے والے سیاحوں کے مطابق اسکردو کے پہلے راجہ مقبون خان بوغا تھے۔ مقبون خان بوغا نے اسکردو کے شمال میں یہ عظیم الشان قلعہ تعمیر کیا جس کا نام انہوں نے کرپوچو رکھا۔
खरपोचो का मतलब है बड़ा किला। किले के ज़्यादातर रिहायशी कमरे दरिया के रुख पर बनाए गए थे ताकि गर्मियों में यहाँ दरियाए सिंध की ठंडी हवाओं का गुजर होता रहे। ये छोटे छोटे रोशनदान दुश्मन की नकलो हरकत पर नज़र रखने के लिए बनाए गए थे। किला खरपूचो की राहदारियों में गूंजने वाला हुक्मरानों का जाहो जलाल तो अब इन शिकस्ता दीवारों की खामोशियों में डूब चुका है। अलबत्ता शिगर के इस किले की रौनकें सयाहों के दम कदम से आबाद नजर आती हैं, जिसे फोंक घर कहा जाता है। अमाचा ख़ानदान के 20वें हुक्मरान हसन खान अमाचा ने 1634 में ये शिगर फोर्ट तामीर कराया। चूँकि ये फोर्ट एक बड़े पत्थर पर बनाया गया था, इसी की मुनासिबत से लोकल ज़ुबान में इसे खोंकर कहते हैं। ये किला दरअसल शिगर की दोबारा फतह की यादगार के तौर पर तामीर कराया गया था। दरियाए सिंध के किनारों पर आबादियां अगरचे वक्त के साथ साथ जिद्दत के सांचे में ढलती रही हैं, ताहम कहीं कहीं ऐसे गली कूचे भी दिखाई दे जाते हैं जिनमें पुराने बल्तिस्तान का अक्स झलकता है। दरियाए सिंध के अहम माविन दरिया दरियाए शिगर के किनारे मोहम्मद हुसैन का ये कदीम घर भी गए दिनों की एक याद है। ये घर गांव के डाकखाने के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, जहां कई कई हफ्तों बाद कोई ख़त पहुंचता है तो मोहम्मद हुसैन इसे उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए फ़ौरन घर से निकल खड़ा होता है। बल्तिस्तान की सरसब्ज वादियों में आपको कहीं कहीं ऐसा लैंडस्केप भी नज़र आता है जिसे आपकी भरपूर तवज्जो की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये मंजर आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है। ये जो खूबसूरत लैंडस्केप आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल प्याले की शक्ल में बनी हुई हैं। ऐसा लगता है कि ये लैंडस्केप पुराने ज़माने में लेक्स रहे हैं और यहाँ पर पहाड़ों पे पड़ने वाली बर्फ़ और बारिश का पानी इकट्ठे हो जाता था और यहीं से दरियाए सिंध में शामिल। किसी हाथ पर बिखरी लकीरों की तरह नज़र आने वाला ये दरियाए शिगर है। इस दरिया ने भी स्कर्दू पहुंचकर दरियाए सिंध से मिल जाना है, लेकिन ख़ुद दरियाए शिगर किन दरियाओं से मिलकर बनता है, चलिए ज़रा इस दरिया के साथ साथ पीछे जाकर मालूम करते हैं। वादी शिगर में साथ साथ बहने वाले ये दो दरिया ब्राल्दो और बाशा हैं, जो यूनो गांव में इकट्ठे होते हैं तो दरियाए शिगर बनता है। वादी शिगर के पहाड़ों से एक ख़ास किस्म का सब्ज़ी माइल पत्थर सरपेंटेनाइट भी निकलता है, जिसे मकामी ज़बान में जहर मोहरा कहा जाता है। मकामी लोगों का कहना है कि ये पत्थर जहरीले असरात को ख़त्म करने की हैरान कुन सलाहियत रखता है। इस पत्थर से डेकोरेशन पीसेस भी तैयार किए जाते हैं,
جو بہت دلکش اور خوبصورت ہوتے ہیں۔ پھلوں کے موسم میں گلگت بلتستان کی ساری ہی وادیاں خوش رنگ اور خوش ذائقہ پھلوں کی خوشبو سے مہکنے لگتی ہیں۔ یہاں کئی اقسام کی خوبانیاں اور چیریز اپنی اپنی وادیوں کی پہچان ہیں۔ خوبانی کا تیل یہاں مہمانوں کی تواضع کے لیے خصوصی طور پر دسترخوان پر رکھا جاتا ہے، جسے یہاں کے روایتی کھانوں خصوصاً لپو کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ قدیم روایات کے ذریعے منتقل ہونے والی تاریخ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ دریائے سندھ کے کنارے اسکردو کا یہ قدیم گاؤں نند روک 1012 عیسوی سے 1270 عیسوی کے دوران بھی ایک مکمل طور پر آباد گاؤں کی شکل میں یہاں موجود تھا۔ نندرک گاؤں کے اس بوڑھے درخت کی چھاؤں تلے راجہ کا دربار لگا کرتا تھا۔ یہاں پر ایک درخت بہت پرانی ہے جہاں پر راجہ آ کر جو ہے یہاں دربار لگاتے تھے، تو راجہ یہاں آ کر جو ہے فیصلے وغیرہ بھی لگاتے تھے، تو اس درخت کی جو ہے تاریخ جو ہے تقریباً 1500 سال پرانی ہے، اور یہ گاؤں جو ہے دریائے سندھ پر جو ہے اس کا ڈیپینڈ ہے۔ مقامی مچھیروں کی زندگی کا تانا بانا آج بھی دریائے سندھ سے ہی جڑا ہوا ہے۔ رستم کے جال میں ہر روز اتنی مچھلیاں تو آ ہی جاتی ہیں جن کی فروخت سے زندگی کی گاڑی رواں دواں رہے۔ اس خطے کی ایک قدیم روایت ایسی بھی ہے جس کی ابتدا تو بادشاہوں نے کی، لیکن اسے درجہ کمال تک پہنچانے میں کام آئی کھلاڑیوں کی محنت، لگن اور جوش۔ دنیا کے بلند ترین پولو کے میدان میں آج بھی جب اس کھیل کے دو روایتی حریف گلگت اور چترال میدان میں اترتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے ہوش اور جوش ایک دوسرے کے مد مقابل آ گئے ہوں۔ گلگت اور بلتستان انتظامی لحاظ سے یکجا ضرور ہیں اور گلگت اس اکائی کا صدر مقام ہے، لیکن بلتستان اپنی ثقافت کے لحاظ سے ایک الگ شناخت رکھتا ہے۔ بلتستان کی اسی ثقافتی شناخت کو نئی نسل تک منتقل کرنے کے لیے یوسف حسین آبادی نے دریائے سندھ کے کنارے اپنے طور پر ایک چھوٹا سا عجائب گھر بنا رکھا ہے جس میں بلتستان کی پوری تاریخ سمٹ آئی ہے۔ زمانہ قبل تاریخ سے ہمارا ایک کلچر چلا آ رہا تھا، وہ 1970 سے
90 تک کی دہائی میں، ان 2 دہائیوں میں ایک عظیم انقلاب آ چکا تھا، اور اس انقلاب کے نتیجے میں وہ پرانا کلچر جو ہے بالکل ناپید ہو چکا تھا۔ اور پھر میں نے اپنے آپ سے مشورہ کیا کہ جی اگر میں اس قوم کے لیے اگر ایک میوزیم بنا لوں، ان نوادرات کو، جو کچھ رہے سہے نوادرات ہیں جو ابھی، میں ان کو جمع کر لوں۔ دسمبر 2007 میں نے پھر ایک بڑے لیول پر ایک میوزیم کی تیاری میں نے اب اس کا آغاز کر دیا۔ اسکردو میں دن اب شام کی دہلیز پر قدم رکھ رہا ہے، اور ادھر وادی شگر سے آنے والے دریائے شگر کی لہریں دھیرے دھیرے دریائے سندھ میں اتر رہی ہیں۔ اب ان دونوں دریاؤں کا ایک ہی نام ہوگا، دریائے سندھ۔ کوہ کیلاش کے چشموں سے شروع ہونے والا سفر ابھی ناتمام ہے۔ اس کے کناروں پر زندگی کے ماضی، حال اور مستقبل کے کئی روپ ابھی دیکھنے باقی ہیں، اور کہیں قریب سے آنے والی بلتی گیت کی صدا کہہ رہی ہے کہ محبت بھی تو زندگی کا ایک روپ ہے، اور شاید دریائے سندھ اسی محبت کی تلاش میں ہے۔